نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے صورت اس دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب اور پیاری ہے۔ جو شخص یہ صورت فجر کی نماز کے بعد صرف 3 بار پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے، اس کی نسلیں دنیا پر حکمرانی کرتی ہیں اور اس کا رزق نسل در نسل بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ وہ برکت صورت یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آخری الہامی کتاب قرآن مجید ہے۔ اس کتاب کی قوت و طاقت کے علمی سرچشمے لاتعداد اور بے شمار ہیں۔ ہمارے ایک دوست ادیب اور محقق ہیں اور مختلف علمی موضوعات پر تحقیق کرتے رہتے ہیں۔ ایک ملاقات میں انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس قرآن کا متبادل لکھ سکتی ہے؟ جواب ملا، یہ میری ہمت اور قوت سے باہر ہے۔ دوسرا سوال تھا، تمہارے پاس گزشتہ 1400 سالوں کے قرآن کے علم کا ڈیٹا موجود ہے، لاتعداد تفاسیر ہیں، احادیث کی کتابیں ہیں، لاکھوں علماء کی تحریر کردہ لاکھوں کتابیں ہیں جو قرآن مجید اور اسلام کے بارے میں ہیں، تو کیا اس ڈیٹے کی مدد سے قرآن کی صورتوں کی مثل کوئی صورت لکھی جا سکتی ہے؟ جواب ملا، قرآن کی عربی زبان انتہائی وسیع ہے، قرآن کا انداز انتہائی گہرا ہے، اس کو اپنانا ناممکن ہے۔ اس کی ایک بڑی قوت مستقبل کی پیش گوئی ہے، جیسے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، اس زندگی کی تفصیلات ہیں۔ مصنوعی ذہانت موت کے بعد زندگی کی بات کرے تو اس کا ایک نیا خاکہ اور تفصیلات کیا پیش کر سکتی ہے؟ یہ ایک پیچیدہ موضوع ہے اور میری طاقت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس کے بعد جو اگلا سوال تھا کہ جو باقی مذہبی کتابیں ہیں، کیا ان جیسی کتاب لکھنے سے بھی قاصر ہو؟ جواب ملا، نہیں، اس معاملے میں بے بسی نہیں ہے، ان پر لکھا جا سکتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کتابوں میں انسانی تحریف ہو چکی ہے۔ حضرت زید بن اسلم اپنے والد اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو ایک سفر میں جا رہے تھے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ پوچھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا، پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو کہا کہ اے تیری ماں تجھ پر روئے۔ تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 مرتبہ عاجزی سے سوال کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مرتبہ بھی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے اپنی اونٹنی کو تیزی سے دوڑایا اور لوگوں سے آگے ہو گیا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں میری اس حرکت پر میرے بارے میں کوئی آیات نازل نہ ہو جائے۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ میں نے ایک پکارنے والے کو سنا جو پکار رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سوچا مجھے تو خوف تھا ہی کہ میرے بارے میں کچھ وحی نازل ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، چنانچہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ کو سلام کیا اور سلام کے جواب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، آج رات مجھے پر ایسی صورت نازل ہوئی جو مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن پر سورج نکلتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الناس، سورۃ انا فتحنا کی فتحا مبینہ کی تلاوت فرمائی۔ صحیح بخاری میں ہے۔ پیارے ناظرین، یقیناً سورۃ فتح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب تھی۔ اس سورت کی پہلی آیات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم بشارت دی گئی ہے، ایسی بشارت جو بعض روایت کے مطابق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تمام دنیا سے زیادہ محبوب تھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشکار و نمیہ فتح دی۔ انا فتحنا لک فتح مبینا، ایسی نمیہ کامیابی جس کے آثار اسلام کی پیش رفت اور مسلمانوں کی زندگی میں مختصر سے عرصے میں ظاہر ہو گئے اور طویل مدت تک ظاہر ہوتے رہیں گے۔ ایسی فتح جو طویل تاریخ اسلام میں مثال بے نظیر تھی۔ اکثر مفسرین اس کو اس عظیم کامیابی کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں جو صلح حدیبیہ سے مسلمانوں کو نصیب ہوئی۔ ایک جماعت نے اسے فتح مکہ کے مسئلے کی طرف بھی اشارہ سمجھا ہے اور بعض دوسروں نے اس سے فتح خیبر مراد لی ہے اور بعض نے قدرت منطق دلائل کی
برتری اور آشکار معجزات کے طریقے سے تمام دشمنوں پر اسلام کی کامیابی سمجھا ہے، جبکہ بعض اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسرار علوم کے کھلنے کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں۔ حالات کی پریشانی سے انسان کا ایمان بھی ڈولنے لگتا ہے۔ وہ جس بات میں اپنی ناکامی دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی حکمت کوئی اور ہو سکتی ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے ہر عمل میں اللہ سے نصرت مانگنی چاہیے تاکہ دنیا اس کے لیے سہل ہو اور ایمان کی دولت نصیب ہو۔ حالات کی تنگی اور مختلف طرح کے مقدمات اور مالی وسائل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سب کتنے نا امید ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کیا کریں تو یقینی طور پر ان کے ہر جائز عمل میں اللہ کی رضا اور فتح شامل ہوگی۔ پیارے ناظرین، جن کے بچوں کی شادیاں رک جائیں اور کاروبار ٹھپ ہو جائیں، امتحان میں جیت کا امکان کم ہو، مشکل سفر پر نکلنا ہو، کسی سے قرض واپس لینا ہو، کوئی سرکاری کام پھنس جائے، کوئی کسی بھی مشکل میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنے والے پریشان نہیں ہوتے۔ پیارے ناظرین، اس ویڈیو میں سورۃ فاتحہ کا ایک شاندار وظیفہ پیش کر رہا ہوں، لیکن اس وظیفے کو کرنے سے آپ کے 4 فائدے ہوں گے۔ ایسے مجرب اور زبردست وظیفہ ہے کہ اس کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کے 4 مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جن بہنوں اور بھائیوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی، رکاوٹ سے بندش ہے، تو وہ یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ عزیز بہت جلد ان کی شادی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے اور ان کی شادی میں جتنی بھی بندش رکاوٹ ہوگی وہ اللہ کے حکم سے دور ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا جو کوئی اپنے کاروبار کی تنگی یعنی رزق یا بندش کی وجہ سے پریشان ہے، یعنی جو بھائی کاروبار کر رہا تھا اور کسی وجہ سے اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، تو یقین ایمان کے ساتھ سورۃ فاتحہ کا یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ اس کا کاروبار پہلے کی طرح بلکہ اس سے بھی بہتر عروج حاصل کر لے گا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ تعلیم ہونے کے باوجود اور ہنر ہونے کے باوجود بھی آپ کو اچھی ملازمت نہیں مل رہی تو بھی یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ بہترین ملازمت کا حصول جلد ممکن ہو جائے گا۔ جبکہ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ایسے بچے جو تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں اور محنت بھی خوب کر رہے ہیں لیکن ان کو کامیابی نہیں ہو رہی، تو وہ بھی یہ وظیفہ کرے تو انشاءاللہ اس بار بہت اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر کسی کا عدالت میں کیس چل رہا ہے اور مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو وہ بھی یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ بہت جلد ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ الغرض شادی، مقدمات اور امتحانات کی مشکلات سے نکلنے کا مجرب ترین وظیفہ ہے۔ پیارے دوستو، بزرگ عاملین حضرت مشکلات سے نکلنے کے لیے سورۃ فاتحہ روزانہ 7 بار پڑھنے کی ہدایت فرماتے ہیں۔ اس کا ایک چھوٹا وظیفہ بھی ہے جو یاد رکھ لی جائے تو ہر نماز کے بعد 121 بار پڑھا جائے تو اس کے فائد حاصل ہوں گے۔ یہ آیت مبارکہ اِنَّا فَتَحْنَا فَتْحًا مُبِینًا کو ہر نماز کے بعد 121 مرتبہ پڑھیں اور یہ عمل کم سے کم 7 دن تک لگاتار کریں۔ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے بھی یہ عمل کریں گے آپ کا وہ مقصد 7 دن میں حل ہو جائے گا یا پھر اس کے حل کے لیے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے۔ نہایت آسان لیکن مجرب عمل ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ یہی آیات اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد اس باری تعالیٰ یا فتح 300 بار پڑھ لیا جائے یا فتح 300 بار پڑھ لیا جائے تو کام یعنی کاروبار میں مزید بہتری اور ترقی آ جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ روزانہ سورۃ فاتحہ کو 1 بار پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ کی برکت سے آپ جس کام کے لیے بھی جائیں گے اس میں فتح نصرت عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بڑی پریشانی مبتلا ہے اور اس کو اس پریشانی سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تو وہ کسی بھی نماز کے بعد باوضو حالت میں 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھتا ہے اور اس کے بعد اللہ سے اس پریشانی سے نکلنے کی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی پریشانی سے نکال دے گا۔ آئیے اب کچھ ایسے خاص طریقوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ جن پر عمل کر کے آپ بہت سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ آپ کو روزانہ ایک ایسا وظیفہ بھی بتاؤں گا کہ جس کی بدولت انسان کی نسلیں ترقی کر جاتی ہیں، نسل در نسل فتح نصرت اور کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ وظیفے کا مکمل طریقہ بھی بتاؤں گا لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آج کی یہ ویڈیو نہایت روح
افزا اور معلومات سے بھرپور ہے، اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ سورہ فتح کے ذریعے سے کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں تو جان لیجیے کہ یہ عمل آپ کو ہرگز کوئی خلل اور کوئی خرابی نہیں پہنچائے گا، بشرطیہ کہ عمل جائز ہو، بلکہ اس کے ذریعے سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ پر کوئی دشمن مسلط ہو چکا ہے یا کوئی ایسا بندہ ہے جو آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے اور آپ کو خطرہ ہے کہ کوئی شخص آپ کو زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یا آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو وہ اس میں کوئی خامی نکال دیتا ہے، یا آپ کا کوئی دشمن ہے اور معاملہ آپ کی جان پر پہنچ چکا ہے، یا پھر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کام میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، تو آپ سورہ فتح کا ایک چھوٹا سا عمل کر سکتے ہیں۔ اور عمل کا طریقہ یہ ہے کہ کس دن تک آپ کو یہ عمل کرنا ہے اور ایک وقت مقرر کر کے عمل کرنا ہوگا، یعنی جس وقت پہلے دن یہ عمل شروع کریں گے اور اسی وقت ہر روز اس عمل کو کرنا ہے، باوضو حالت میں اور جائے نماز پر بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے، اور اس عمل کے دوران کسی قسم کی کوئی رکاوٹ یا خلل نہیں ہونا چاہیے۔ پرسکون طریقے سے باوضو جائے نماز پر بیٹھ کر سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور جو بھی آپ کو اچھی طرح سے آتا ہو۔ اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ فتح کی تلاوت کریں اور پھر سے 11 مرتبہ وہی درود شریف پڑھیں۔ یہ عمل تو 21 دن کا ہے، لیکن 21 دن سے پہلے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا دشمن آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گے اور آپ کی مشکلات پریشانی دور ہو جائے گی، یا تو وہ کہیں دور چل جائے گا یا پھر وہ اتنا کمزور ہو جائے گا کہ آپ کے دشمن کے قابل نہ رہے گا اور آپ کا پیچھا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ پیارے دوستوں، کاروبار کی ترقی اور برکت کے لیے اگر آپ گھر میں اس طرح سے قرآن خوانی کروائیں کہ کچھ لوگ مل کر یعنی اکٹھے یا باوضو حالت میں بیٹھ کر سورہ فتح کو 101 مرتبہ پڑھیں اور پھر کاروبار کی خیر و برکت کے لیے دعا کرنے کے بعد کوئی میٹھی یا نمکین چیز بچوں میں تقسیم کر دیں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اور کاروبار میں ترقی اور عروج حاصل ہوگا۔ اگر کوئی تاجر یا دکاندار ہر ہفتے یہ عمل کر سکے تو نہایت ہی بہتر عمل ہے، اور وہ اپنی آنکھوں سے اپنے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی دیکھے گا۔ پیارے دوستوں، بیماریوں کے لیے بھی آپ سورہ فتح کا عمل کر سکتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے آپ باوضو حالت میں جائے نماز پر بیٹھ کر ایک گلاس پانی اپنے پاس رکھ لیں، پھر 3 مرتبہ درود شریف اور اس کے بعد صرف 1 مرتبہ سورہ فتح پڑھ کر پھر سے 3 بار درود شریف پڑھیں، پھر پانی پر دم کر 3 بار سورہ فتح شریف یعنی الحمد شریف پڑھیں اور پھر سے پانی پر دم کر لیں، اور اس کے بعد جو بھی آپ کے گھر میں بیمار ہو اسے 3 سانسوں میں وہ پانی پلا دیں۔ اگر آپ خود اپنے لیے عمل کر رہے ہیں تو خود وہ پانی 3 سانس میں پی لیں، تو انشاءاللہ سورہ فاتحہ اور سورہ فتح کی برکت سے ہر طرح کی بیماری سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ یہ عمل جاری رکھیں جب تک مکمل صحت یاب نہ ہو جائیں۔ ناظرین کرام، سورہ فتح کی ایک جادو اثر ہے اور بہترین سورہ مبارکہ ہے، اس کے بتائے گئے عملات مجرب اور بے ضرر ہیں۔ ناظرین محترم، سورہ فتح کی برکت سے بے شمار ہیں، سورہ فتح کی برکت بے شمار ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو سورہ فتح کا ایک شاندار عالیشان مجرب وظیفہ بھی بتائیں گے جس کے ذریعے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ سورہ فتح کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ مبارکہ مجھے اس دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج کی کرنیں پڑی ہیں، اور اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ سورہ فتح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پسندیدہ اور لاڈلی صورت ہے۔ سورہ فتح کا ایک ایسا وظیفہ کہ جس کو پڑھنے سے انسان کی نسلیں سنور جاتی ہیں، نسل در نسل انسان کا رزق بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس وظیفے کے لیے آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر نماز فجر ادا کر لینی ہے۔ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو آپ نے جائے نماز کے اوپر بیٹھے بیٹھے قرآن پاک کو کھول کر پارہ نمبر 26 کھول لینا ہے۔ پارہ نمبر 26 میں سورہ فتح موجود ہے جو کہ 48ویں نمبر پر قرآن میں موجود ہے۔ سورہ فتح کی تلاوت سے پہلے آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھ لینا ہے۔ 1 بار، 3 بار یا پھر 7 بار آپ درود شریف پڑھ کر سورہ فتح کی تلاوت کا آغاز کر دیں۔ یاد رکھیں کہ سورہ فتح کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد 3 بار پڑھنا ہے، اور یہ عمل ہر روز بلا ناغہ آپ نے ضرور کر لینا ہے۔
اگر خواتین ہیں اور اس عمل کے دوران مخصوص ایام آتے ہیں تو کوئی فکر کی بات نہیں، مخصوص ایام کے دوران نماز کی بھی چھٹی ہے اور فتح کے اس وظیفے کی بھی چھوٹ ہے، لیکن جیسے ہی پاکی حاصل کر لیں تو پھر سے نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ سورہ فتح کو روزانہ کی بنیاد پر نماز فجر کے بعد 3 بار تلاوت کرنا شروع کر دینا ہے۔ آئے اب اس کے فائدے بھی جان لیجئے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص مرد یا عورت ہر روز نماز فجر کے بعد سورہ فتح کی 3 بار تلاوت کرنے کا اپنا معمول بنا لے تو سب سے پہلی بات کہ اس کی دنیا اور آخرت سمجھ جاتی ہے، یعنی اس دنیا کی تمام حاجات، تمام مشکلات، تمام پریشانیاں، تمام فکریں، تمام بے چینیاں، تمام مسائل اللہ کے فضل و کرم سے خود بخود حل ہونے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی طالب علم ہے اور یہ عمل شروع کر لیتا ہے تو اس کی پڑھائی میں اللہ پاک کی غیبی مدد نصرت شامل حال ہو جاتی ہے اور اس کے ہر امتحان میں اسے فتح و کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اگر شادی کی عمر ہے تو اس سورہ مبارکہ کے وظیفے کی برکت سے شادی کے لیے اللہ پاک بہترین وسائل مہیا فرما دیں گے اور بہترین جیون ساتھی سے اسے اللہ کے فضل سے اور اللہ کی مدد نصرت سے حاصل ہو جائے گا۔ اگر کاروبار کی عمر ہے تو اللہ کی مدد نصرت اس کے کاروباری معاملات میں شامل حال ہو جائے گی اور اسے ہر کاروبار میں ہر سودا اور لین دین میں فتح اور کامیابی ملا کرے گی انشاءاللہ۔ اگر شادی شدہ مرد و خواتین پڑھیں تو نیک اور صالح اولاد میسر ہوگی انشاءاللہ۔ اگر صاحب اولاد پڑھیں تو ان کی اولاد نیک اور فرمانبردار ہو جائے گی۔ خواتین پڑھیں تو ان کے گھروں میں ان کے ہر عمل میں اللہ کی مدد نصرت شامل حال ہو جائے گی، رزق میں وسعت فرمائی ہوگی اور برکت شامل ہو جائے گی۔ کتنا ہی خرچ کریں گے لیکن مال دولت کی کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔ سب سے بڑھ کر کہ جو لوگ اپنی موت تک اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور لگاتار ہر روز نماز فجر کے بعد 3 بار سورہ فتح کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو ان کی اولادیں نسل در نسل ہر میدان میں فتح نصرت سے ہمکنار ہوتی رہیں گی۔ نسل در نسل ان کا رزق بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے لوگ ہماری زندگی میں ہوتے ہیں جو زندگی کے ہر میدان میں فتح اور کامیابی سے ہمکنار ہو رہے ہوتے ہیں اور انہیں کوئی خاص مشکلات اور پریشانیوں سے بھی نہیں گزرنا پڑتا۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ فلاں بچہ تو اپنے منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا، یعنی اسے ہر وہ سہولت پیدائش کے وقت ہی مہیا ہو جاتی ہے جو عام لوگوں کو سالہ سال کی تکودو اور محنت کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ تو جان لیجیے کہ ایسا کوئی بھی شخص جو پیدائش نعمتوں اور آسائشوں سے مالا مال ہو تو یقیناً اس کے آباء و اجداد میں کسی نے ایسا ہی کوئی خاص عمل کیا ہوگا کہ جس کے سبب اس کی آنے والی نسلیں سنورتی ہی چلی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایسا عمل ہے اور ایسا ہی وظیفہ ہے، اور اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل در نسل شاد آباد و کامیاب کامران ہو تو آج ہی سے یہ عمل اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد نصرت کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کو آنے والی مشکلات اور پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔